السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، حسن بن عبداللہ، فلیپ اگسٹس، ریمانڈ، ہرمن، علی بن سفیان۔ ریمانڈ نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کم بخت ابھی تک صلاح الدین کو قتل نہیں کر سکے، ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں۔ ہرمن نے کہا، رقم ضائع نہیں ہو رہی، مجھے امید ہے کہ صلاح الدین محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈز قاہرہ گئے ہیں، ان میں 4 حشیشین ہیں، ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے، وہ صلاح الدین کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ فلیپ اگسٹس نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین جنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، ایک اور صلیبی حکمران نے کہا۔ ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لے۔ فلیپ اگسٹس نے کہا، صلاح الدین صحرائی لومڑی ہے، اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں۔ وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لڑا سکتے ہو تو تمہیں فتح کی ضمانت دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر کے بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصب فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور سلطان ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا۔ سلطان ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی، لہذا شوبک اور مسلمانوں کے لیے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت پر حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا، ان کی بیشتر فوج زرہ پوش تھی، سروں پر آئینی خلد تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آئینی خلدوں سے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی زرہ پوش کر لیا تھا، اونٹوں کے سروں پر آئینی غلاف چڑھا دیے گئے تھے اور پہلو کے ساتھ لوہے کے پتریاں لٹکتی تھی جو تیروں کو روک لیتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکے۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے۔ صلیبیوں نے عربی علاقوں سے گھوڑے خریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے۔ گھوڑے چرائے بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر تھے، عربی نسل کے یہ صحرائی گھوڑے پیاس سے بے نیاز میلوں بھاگ سکتے تھے۔ ان جنگی تیاریوں اور اہتمام کے علاوہ صلیبیوں نے نظریاتی جنگ کا محاذ جو کھولا تھا، اس کے متعلق ان کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہرمن نے رپورٹ پیش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کے جنوب مغرب کی سرحدی علاقے سے بھرتی نہیں ملے گی۔ یہ وہی علاقہ تھا جس کے متعلق سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ نے رپورٹ دی تھی کہ وہاں کے لوگ اب فوج میں بھرتی نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگ فوج کے خلاف بھی ہو گئے ہیں۔
یہ جفاکش اور جنگجو قبائل کا علاقہ تھا جس نے سلطان ایوبی کو نہایت اچھے سپاہی دیے تھے، مگر اب ہرمن کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلیبی تخریب کار اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ حسن بن عبداللہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس علاقے کے لوگ فوج کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور مخبر بھیجے تھے، دونوں قتل ہو گئے تھے، ان کی لاشیں نہیں ملی تھی۔ پراسرار طریقے سے اطلاع ملی تھی کہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے گئے ہیں۔ وہ علاقہ جو بہت وسیع و عریض تھا، جاسوسوں اور مخبروں کے لیے بہت ہی مضبوط قلعہ بن گیا تھا۔ وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہوتی نہیں تھی، اتنا ہی پتا چلا تھا کہ وہاں کے لوگ ہی ہے تو مسلمان، لیکن توہم پرست اور عقیدے کے بہت ڈھیلے ہیں۔ ہرمن نے تفصیلات بتائے بغیر کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے، وہ اب مصر کے تمام تر سرحدی علاقے میں اس طریقے کے کار کو پھیلائے گا، پھر ان اثرات کو مصر کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قصبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا۔ اس نے کہا، میں مسلمانوں کی ایک ایسی خامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں جسے وہ اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ مسلمان درویشوں، فقیروں اور وظیفے اور چلے کرنے والے عالموں اور مولویوں کو اکٹھا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنے والے مخدوم قسم کے فوراً مرید بن جاتے ہیں۔ درویشوں وغیرہ کا یہ گروہ اسلامی فوج کے ان سالاروں کے خلاف ہے جنہوں نے ہمارے خلاف جنگیں لڑ کر شہرت حاصل کی ہے۔ یہ درویش اپنے متعلق لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ خدا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وہ صرف نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان میں میدان جنگ میں جانے کی ہمت اور جرأت نہیں، لہٰذا وہ گھر بیٹھے وہی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سالاروں نے جہاد میں حاصل کی ہے۔ اگر دیانتداری اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی یہ فوجی لیڈر، جن میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی بھی شامل ہیں، قابل تحسین انسان ہیں۔ ان میں سے جنہوں نے یورپ تک اسلام پھیلا دیا اور اسپین کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، بجا طور پر حق رکھتے ہیں کہ قوم اپنی عبادت میں بھی ان کا نام لے، مگر ان کے خلیفوں نے اپنا نام عبادت میں شامل کر کے فوجی لیڈروں کی اہمیت گھٹا دی۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں نام نہاد عالموں اور اماموں کا ایک گروہ پیدا ہوا جو عمل سے گھبراتا تھا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ میں وہ عالم اور امام ہیں، یہ گروہ خلیفہ کے آڑ میں جہاد کے معنی مشق کر رہا ہے تاکہ لوگ جہاد میں جانے کی بجائے ان کے گرد جمع ہو اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان مانے۔ ان کے پاس پراسراری باتیں اور باتیں کرنے کا ایسا طلسماتی انداز ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان برگزیدہ انسانوں کے سینے میں وہ راز چھپا ہوا ہے جو خدا نے ہر بندے کو نہیں بتایا۔ چنانچہ سیدھے سادے مسلمان ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میں انہی عالموں اور درویشوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری ہمیں بہت فائدہ دے رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو اسلام کی باتیں سنا کر اسلام کی بنیادیں روح سے دور لے جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے نظریاتی تخریب کاری کر کے اسلام کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ میں انہی کے اصولوں پر کام کر رہا ہوں۔ یہی وہ محاذ تھا جس کے متعلق سلطان ایوبی پریشان رہتا تھا۔ پریشانی کا اصل باعث یہ تھا کہ اس محاذ پر اپنی ہی قوم کے افراد اس کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ محاذ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ تقی الدین اور اپنے ان حکام کو جنہیں قاہرہ میں رہنا تھا ہدایت دے کر سلطان ایوبی محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 24 ذاتی محافظوں کا دستہ تھا۔ صلیبیوں کو باڈی گارڈز کی نفری کا علم تھا اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اس دستے میں 4 حشیشین ہیں جو نہایت کامیاب اداکاری سے اور بہادری کے کارناموں سے محافظ دستے کے لیے منتخب ہو گئے تھے۔ ان کا مقصد صلاح الدین ایوبی کا قتل تھا، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ محافظ دستے کی نفری 24 سے کہیں زیادہ رہتی تھی اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ ان چاروں کی ڈیوٹی اکٹھی لگی ہو۔ محافظوں کے کمانڈر بہت ہوشیار اور چوکس رہتے تھے۔ انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے درمیان قاتل بھی موجود ہیں۔ وہ بیدار رہتے تھے کہ کوئی محافظ کوتاہی نہ کرے۔ اب سلطان ایوبی سفر میں تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ محافظوں کی پوری فوج کو ساتھ نہیں رکھے گا، 24 کافی ہیں۔
حالانکہ راستے میں صلیبی چھاپا ماروں کا خطرہ تھا۔ سلطان ایوبی قاہرہ سے دن کے پچھلے پہر روانہ ہوا تھا۔ آدھی رات سفر میں اور باقی آرام میں گزری۔ شہر کے تاریخی میں اس نے کوچ کا حکم دیا۔ دوپہر کا سورج گھوڑوں کو پریشان کرنے لگا تو ایک ایسی جگہ یہ قافلہ رک گیا جہاں پانی بھی تھا، درخت بھی اور ٹیلوں کا سایہ بھی تھا۔ ذرا سی دیر میں سلطان ایوبی کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس کے اندر سفری چارپائی اور بستر بچھا دیا گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ دو محافظ خیمے کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دستے کے باقی محافظ قریب ہی سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ علی بن سفیان اور دیگر حکام جو سلطان ایوبی کے ساتھ تھے ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ انہوں نے خیمے نصب نہیں کرائے تھے۔ اس جگہ کے خد و خال ایسے تھے کہ سلطان ایوبی کا خیمہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ صحرا کا سورج زمین و آسمان کو جلا رہا تھا۔ جس کسی کو جہاں چھاؤں ملی وہاں بیٹھ یا لیٹ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کے خیمے پر جن دو محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں حشیشین تھے جو ایک حادثہ سے ایسے ہی موقع کی تلاش